بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیات الصحابہ کا بیان چل رہا ہے۔ آج حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ ان کے قبول اسلام کا واقعہ پڑھیں گے۔ حضرت شداد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ نے حضرت عمرو بن عبسہ سے پوچھا کہ آپ کس بنیاد پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام لانے میں آپ کا چوتھا نمبر ہے؟ انہوں نے فرمایا، میں زمانہ جاہلیت میں لوگوں کو سراسر گمراہی پر سمجھتا تھا اور بت میرے خیال میں کوئی چیز ہی نہ تھے۔ یعنی حضرت عمرو بن عبسہ جو تھے انہیں شروع سے ہی شرک سے اور بت پرستی سے نفرت تھی۔ تو آگے کہتے ہیں کہ پھر میں نے ایک آدمی کے بارے میں سنا کہ وہ مکے میں غیب کی خبریں بتاتا ہے اور نئی نئی باتیں بیان کرتا ہے۔ تو یہاں ان کا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ مکے سے باہر کہیں رہتے تھے۔ چنانچہ میں اونٹنی پر سوار ہو کر فوراً مکے پہنچا۔ وہاں پہنچتے ہی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر رہتے ہیں اور آپ کی قوم آپ کے در پہ آزار اور بہت بے باک ہے، یعنی آپ کو تکلیفیں پہنچا رہی ہے۔ اور میں بڑی ہیلہ جوئی کے بعد آپ تک پہنچا اور میں نے عرض کیا، آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا نبی ہوں۔ میں نے عرض کیا، اللہ کا نبی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی طرف سے پیغام لانے والے کو۔ پھر میں نے عرض کیا، کیا واقعی اللہ نے آپ کو پیغام دے کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ میں نے عرض کیا، اللہ نے کیا پیغام دے کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کیا جائے اور بتوں کو توڑ دیا جائے اور صلہ رحمی کی جائے، یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس دین کے معاملے میں آپ کے ساتھ کون ہے، یعنی کون اب تک اسلام قبول کر چکے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک آزاد اور ایک غلام۔ میں نے دیکھا تو آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر بن ابی قحافہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر کے غلام حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل شروع کے اسلام لانے والوں میں سے تھے اور کسی دوسری جگہ پر رہتے تھے، وہاں سے آئے تھے۔ اور جب یہ واقعہ ہوا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ یہ دو لوگ ہیں جو اسلام لائے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اور کوئی اسلام نہیں لایا، بلکہ اس وقت مردوں میں، بالغ مردوں میں جن کا شمار ہوتا تھا تو ان کا ذکر کر دیا، ورنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی اسلام لا چکی تھیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اسلام لا چکے تھے۔ آگے فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، میں آپ کا اتباع کرنا چاہتا ہوں، یعنی اسلام کو ظاہر کر کے یہاں مکے میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی الحال تمہارا میرے ساتھ رہنا تمہاری طاقت سے باہر ہے، اس لیے اب تم اپنے گھر چلے جاؤ اور جب تم سنو کہ مجھے غلبہ ہو گیا ہے تو میرے پاس چلے آنا۔ حضرت عمرو بن عبسہ فرماتے ہیں کہ مسلمان ہو کر میں اپنے گھر واپس آ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے۔ میں آپ کی خبریں اور آپ کے حالات معلوم کرتا رہتا تھا، یہاں تک کہ مدینے سے ایک قافلہ آیا۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ وہ مکی آدمی جو مکے سے تمہارے ہاں آیا ہے اس کا کیا حال ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ان کی قوم نے ان کو قتل کرنا چاہا لیکن وہ قتل نہ کر سکے، اور نصرت الہی ان کے اور قوم کے درمیان رکاوٹ بن گئی، اور ہم لوگوں کو اس حال میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ سب آپ کی طرف لپک رہے ہیں، یعنی سب بہت زیادہ محبت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے کے رہنے والے۔ حضرت عمرو بن عبسہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اونٹ پر سوار ہو کر مدینے پہنچا اور حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ مجھ کو پہچانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ کیا تم وہی نہیں جو مکے میں میرے پاس آئے تھے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں، میں وہی ہوں۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے اور میں نہیں جانتا ہوں
اس میں سے کچھ آپ مجھے سکھا دیں۔ یہ ایک روایت ہے۔ ایک دوسری روایت اس طرح ہے، حضرت عمر بن عبسہ کی ایک اور حدیث بھی ہے جس میں یہ مضمون ہے کہ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا پیغام دے کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ صلہ رحمی کی جائے اور انسانی جانوں کی حفاظت کی جائے اور راستوں کو پرامن رکھا جائے اور بتوں کو توڑا جائے اور ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ میں نے عرض کیا یہ احکام جو اللہ نے آپ کو دے کر بھیجا ہے بہت اچھے ہیں، اور میں آپ کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں اور میں آپ کو سچا مانتا ہوں۔ کیا میں آپ کے ساتھ ٹھہر جاؤں یا آپ جو مناسب سمجھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خود دیکھ رہے ہو کہ جس دین کو لے کر میں آیا ہوں لوگ اسے کتنا برا سمجھ رہے ہیں، لہذا اب تم اپنے گھر جا کر رہو، اور جب تم میرے متعلق یہ سن لو کہ میں اپنی ہجرت والی جگہ پر پہنچ گیا ہوں تو اس وقت میرے پاس آنا۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا